اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 217۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الشہر الحرام، حرمت والے مہینے کے بارے میں۔ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں، قتال فیہ، یعنی اس میں قتال کے بارے میں، یعنی اس میں قتال کے بارے میں۔ 4 مہینے حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں: ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ 3 مہینے مسلسل ہیں: ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور رجب یہ وقفے سے ہے۔ تو ان 4 مہینوں کو زمانہ جاہلیت میں اتنا احترام حاصل تھا کہ اگر کسی کو اپنے باپ کا قاتل بھی کہیں مل جاتا تو اس سے بھی تعارض نہیں کرتا تھا، لوٹ مار نہیں ہوتی تھی، امن والے مہینے تھے، حرمت والے مہینے تھے۔ صحابہ کا ایک چھوٹا سا گروہ، ایک چھوٹی سی جماعت کہیں جا رہی تھی، تو صحابہ نے دشمن کا ایک آدمی مار دیا، یہ سمجھ کر کہ آج تاریخ ہے جمادی الثانی کی 30، جبکہ وہ تھی رجب کی 1 تاریخ، اور صحابہ نے سمجھا کہ جمادی الثانی کی 30 تاریخ ہے اور وہ رجب کی 1 تاریخ تھی۔ تو اس کی بنیاد پر مشرکین نے اور کافروں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا اور کہا کہ انہوں نے حرمت والے مہینوں کا بھی خیال نہیں رکھا، اور کیا آپ کے نزدیک ان مہینوں میں قتال جائز ہو گیا ہے؟ تو شروع میں اسلام میں بھی ان مہینوں میں قتال حرام تھا، حرمت والے مہینے تھے، بعد میں ان کی حرمت منسوخ ہو گئی، لیکن فی الحال بھی ان کا اتنا احترام باقی ہے کہ ان مہینوں میں جنگ میں پہل نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کافر لڑائی لڑیں، قتال کریں تو ان سے مقابلہ کرنا چاہیے، لیکن خود پیش قدمی نہیں کرنی چاہیے۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الشہر الحرام، حرمت والے مہینے کے بارے میں، قتال فیہ، یعنی اس میں قتال کے بارے میں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، قتال، قتال کرنا، لڑائی کرنا، فیہ، ان مہینوں میں، کبیر، بڑا ہے، یعنی بڑا گناہ ہے، بڑی بات ہے، بڑا گناہ ہے، ان مہینوں میں قتال نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن وصد، اور روکنا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے۔ ٹھیک ہے، ہم نے مانا، ہم نے تسلیم کیا کہ ان مہینوں میں لڑنا نہیں چاہیے، ان میں قتال کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن وصد، اور روکنا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، وکفر، اور کفر کرنا، بھی اس کا، اللہ کا، اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ کا کفر کرنا، انکار کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا۔ صد کا تعلق جس طرح عن سبیل اللہ سے ہے، اسی طرح اس کا تعلق والمسجد الحرام سے ہے، روکنا اللہ کے راستے سے اور روکنا مسجد حرام سے۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، اور اس کے رہنے والوں کو نکالنا، اس کے اہل کو نکالنا۔ بیت اللہ کے اصل اہل حضور علیہ السلام اور صحابہ تھے، اور مشرکین نے ان کو وہاں سے نکال دیا تھا۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، اور اس کے رہنے والوں کو نکالنا، منہ، اس سے، اکبر، زیادہ بڑا گناہ ہے، عند اللہ، اللہ کے۔
ٹھیک ہے ان مہینوں میں لڑنا غلط ہے، نہیں لڑنا چاہیے، بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کا کفر کرنا اور اللہ کے حرم مسجد حرام سے لوگوں کو نکالنا، روکنا، مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا اور لوگوں کو وہاں سے، اس کے اہل کو وہاں سے نکالنا، کہتے اکبر عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک اس سے بڑا گناہ ہے۔ ان مہینوں میں قتال کرنے سے کہیں بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکا جائے، مسجد حرام سے روکا جائے یا اس کے رہنے والوں کو یہاں سے نکالا جائے۔ والفتنہ تو، اور فتنہ اکبر، زیادہ بڑا گناہ ہے، من القتل، قتل سے۔ ٹھیک ہے صحابہ نے قتل کیا، غلط فہمی کی بنیاد پر ہوا، لیکن جو تم نے فتنہ پھیلایا کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، اللہ کا انکار کیا، مسجد حرام سے لوگوں کو نکالا، وہاں سے روکا، حرم سے لوگوں کو نکالا، بیت اللہ سے نکالا، یہ فتنہ جو شرک کا فتنہ ہے، کفر کا فتنہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے قتل سے۔ اور صرف یہی معاملہ نہیں، ولا یزالون، اور یہ ہمیشہ یقاتلونکم، قتال کرتے رہیں گے تم سے، ولا یزالون، اور زائل نہیں ہوں گے، نہیں ٹلیں گے، ہمیشہ یقاتلونکم، قتال کرتے رہیں گے تم سے، حتی یردوکم، یہاں تک کہ تم کو پھیر دیں، یہاں تک کہ تم کو پھیر دیں۔ کس چیز سے پھیر دیں؟ عن دینکم، تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر یہ طاقت رکھیں، کہ ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ لوگ تم سے مسلسل لڑتے رہیں اور اتنا لڑیں کہ تم کو تمہارے دین سے دور کر دیں، پھیر دیں، ان استطاعوا، اگر یہ طاقت رکھیں۔ ومن یرتدد، اور جو پھر گیا، منکم، تم میں سے، عن دینہ، اپنے دین سے، اور جو پھر گیا تم میں سے اپنے دین سے، فیمت، پھر وہ مر گیا، وہو کافر، اس حال میں کہ وہ کافر ہے۔ جو تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا، فیمت، پھر وہ مر گیا، وہو کافر، اس حال میں کہ وہ کافر ہے، فاولئک، پس یہی لوگ ہیں، حبطت، کہ ضائع ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں۔ دنیا میں اعمال ضائع ہو گئے اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں کیسے؟ کہ نکاح باطل ہو گیا، میراث سے محروم ہو گئے، کوئی کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا، اور جتنے اعمال کیے تھے وہ سب ضائع ہو گئے۔ دیکھیں، اصول کی بات ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی آدمی کافر ہے اور وہ اچھائیاں کرتا ہے تو اس کی اچھائیاں معلق رہتی ہیں، لٹکی رہتی ہیں۔ اگر وہ فرما برداری پر آ جائے، ایمان لے آئے، اگر وہ ایمان لے آئے تو اس کی جو اچھائیاں ہیں ان کا اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کی جو اچھائیاں ہیں اس کا اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی مرتد ہو جائے، کوئی آدمی مرتد ہو جائے تو اس کے سارے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہ فرق ہے کافر میں اور مرتد میں، کہ کافر کے نیک اعمال موقوف رہتے ہیں، اگر وہ ایمان لے آئے تو سب کا اجر ملتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی مرتد ہو جائے تو یہ اتنی بڑی بغاوت ہے کہ اس کی زندگی کے سارے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اگر حج کیا ہو اور پھر ایمان لے آئے تو حج بھی دوبارہ کرنا پڑے گا، نکاح بھی دوبارہ سے کرنا پڑے گا، سارے معاملات دوبارہ کرنے پڑیں گے، اور پہلے والا معاملہ بالکل صفاً صفا، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ فاولئک، یہی لوگ ہیں، حبطت، ضائع ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں۔ دنیا میں سب کچھ ضائع اور آخرت میں تو پھر ہے ہی۔
وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ ہیں اصحاب النار آگ والے ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے Allah Allah